عاشور کے دن عمر بن حجاج زبیدی نے نعرہ لگا کر سپاہ کوفہ سے کہا، او نادانو، جانتے ہو کہ کن لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ حسین کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوفہ کے شجاع اور دلاور لوگ ہیں۔ تمہاری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو موت کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مقابلے کے لیے کوئی شخص اکیلا میدان میں نہ جائے۔ ان کی تعداد محدود اور معدود ہے اور وقت بھی بہت کم ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم ان کو پتھروں کا نشانہ بھی بناؤ تو یہ سب ختم ہو جائیں۔ عمر سعد نے یہ سن کر کہا، ٹھیک کہتے ہو، تمہاری رائے بالکل صحیح ہے۔ کسی کے ذریعے سپاہ کو بھیجو کہ وہ ان کے مقابلے کے لیے اکیلے میدان میں نہ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ریش اقدس پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خداوند عالم کا قوم یہود پر اس وقت غضب شدید ہوا جب وہ خدا کے لیے اولاد کے قائل ہوئے۔ قوم نوسارا پر اس وقت غضب شدید ہوا جب انہوں نے خدا کو تین میں سے تیسرا مانا۔ زرتشتیوں پر اس وقت شدید ہوا جب انہوں نے سورج اور چاند کی پوجا شروع کی۔ اور اس وقت خدا کا غضب قوم اشقیاء کے بارے میں اپنے عروج پر ہے، کیونکہ اپنے نبی کی صاحبزادی کے فرزند کو قتل کرنے کے لیے ایک دل اور ایک زبان ہو چکے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، میں اسے قطعاً پورا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے خون میں غلطاں ہو کر اپنے پروردگار کے حضور ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ عمر ابن سعد امام علیہ السلام کے اصحاب کے قریب پہنچ گیا اور اپنے غلام درید کو پکارا اور کہا، جھنڈے کو نزدیک لاؤ۔ وہ اسے نزدیک لے آیا۔ بس عمر نے تیر کو کمان میں رکھا اور اصحاب حسین کی طرف چلا کر کہا، سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے ہی ان کی طرف تیر چلایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے اصحاب حسین کی طرف تیر چلانا شروع کر دیے۔ اب تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا جسے تیر نہ لگا ہو۔ اب حجت تمام ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے شریف لوگو، اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اس موت کی طرف جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ تیر در حقیقت تمہارے لیے موت کا پیغام ہے۔ خدا کی قسم، تمہارے اور ان کے درمیان اور جنت و دوزخ کے درمیان صرف اور صرف موت کا فاصلہ ہے، جو تمہیں جنت میں اور انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اس کے بعد اصحاب حسین نے بھی مل کر ان پر ایک اجتماعی حملہ کیا اور حق و باطل کی فوج میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جب حملہ ختم ہوا اور جنگ کی گرد بیٹھ گئی تو معلوم ہوا امام کے 50 جانثار ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب اصحاب حسین علیہ السلام عمر ابن سعد کی فوج کے ساتھ مصروف جنگ تھے اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے کچھ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر ان سے کہیں کہ آپ کو اختیار حاصل ہے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرمائیں، پہلی دشمن پر فتح یا خدا سے ملاقات اور شہادت۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے شہادت اور خدا کی ملاقات کو اپنے لیے انتخاب فرمایا۔ چنانچہ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روز عاشوراء جنگ اپنے زوروں پر تھی اور امام حسین علیہ السلام پر ایک ایک لمحہ گراں ہوتا جا رہا تھا تو آپ کے کچھ دوستوں نے دیکھا کہ حضرت کے بعد اصحاب کے چہرے شدت غم اور شہداء کی پارہ پارہ لاشوں کو دیکھ کر افسردہ ہونے لگے، لیکن خدا جناب اور آپ کے خصوصی اصحاب و اہل بیت کے چہرے لمحہ بہ لمحہ گلے گلاب کی مانند کھلتے جا رہے ہیں اور سکون و اطمینان کی کیفیت ہر لحظہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر دنیا ششدر رہ گئی اور اصحاب حسین فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اور دمکتے چہرے کی طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کہتے تھے، ذرا حسین کو دیکھو کہ اسے موت کا ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے۔ امام علی مقام نے جب ان سے یہ باتیں سنی تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شریف زادو، صبر سے کام لو اور خوب جم کر لڑو، کیونکہ موت تو صرف ایک پل ہے جس سے عبور کر کے رنج اور سختیوں سے نجات پا کر
وسیع و عریض بہشت اور اس کی بے انتہا نعمتوں سے بہرہ مند ہوگے۔ تم میں سے کون ایسا ہے جو زندان سے محل کی طرف منتقل ہونے کو پسند نہ کرتا ہو، اور یہ موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی ایک محل سے کسی زندان اور عذاب کی طرف منتقل ہو رہا ہو۔ میرے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے، اور ان کے لیے موت ایک پل ہے جس سے گزر کر وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ نہ تو میں نے کبھی خلاف حقیقت بات کی، نہ کبھی مجھے جھٹلایا گیا۔ سید الشہداء حسین بن علی علیہ السلام کے بصیرت افروز خطاب کے بعد اصحاب اور اہل بیت اطہار کے افراد اپنے آقا و مولا پر جان قربان کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو گئے، اور ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر مجاہد پورے جذبہ شوق اور عزم و استقلال کے ساتھ میدان میں گیا، نیزوں، تلواروں، تیروں اور پتھروں کا سامنا کیا، دشمنوں کو جہنم پہنچایا، اور آخر کار شہادت کا سرخ لباس پہن کر لقاء اللہ اور رضوان الہی سے شرف یاب ہو کر جوار رحمت و الطاف حق کے زیر سایہ جا کر آرام کی نیند سو گیا۔ قبل اس کے کہ ہم شہدائے بنی ہاشم کا تذکرہ کریں، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یوم عاشوراء کے ایک اہم ترین واقعہ کو بیان کریں جو اس واقعے کی روح ہے، اور وہ ہے آج کے دن نماز ظہر کی باجماعت ادائیگی۔ جب نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو امام عالی مقام کے ایک جانثار ساتھی حضرت ابو ثمامہ ساعدی کہ جن کا نام عمر بن کعب تھا نے عرض کی، یا ابا عبداللہ، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ یہ اشقیاء ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں، اور خدا کرے کہ میں آپ کے آگے شہید ہو جاؤں، اور میں چاہتا یہ ہوں چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لہٰذا آخری نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا کر کے جاؤں۔ امام عالی مقام نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، تم نے نماز کو یاد کیا ہے، خداوند عالم تمہیں ایسے نمازیوں میں سے قرار دے جو اسے ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ نماز کا اول وقت ہے، لہٰذا دشمن سے کہو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ روک لے تاکہ ہم خدا کی نماز ادا کر لیں۔ چنانچہ جب یزیدی فوج سے عارضی جنگ بندی کا کہا گیا تو اس شیطانی لشکر کے ایک کمانڈر جس کا نام حسین بن نمیر تھا نے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ یہ سن کر مولا کے ایک صحابی جناب حبیب بن مظاہر کو غصہ آ گیا اور فرمایا، تو سمجھتا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قبول نہیں ہے، اور تجھ احمق اور بے سمجھ شخص کی قبول ہے۔ یہ سن کر حسین ملعون نے ان پر حملہ کر دیا۔ حسین کے حملے کو رد کر کے اس کے جواب میں حبیب نے بھی اس پر حملہ کر دیا، اور تلوار اس کے گھوڑے کے منہ پر جا لگی، جس سے حسین زمین پر گر گیا۔ اتنے میں اس کے ساتھی اس کے سر پر آ پہنچے اور اسے حبیب کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا، مگر حبیب نے ان لوگوں پر یہ رجز پڑھتے ہوئے حملہ کر دیا، میں حبیب ہوں، میرے باپ کا نام مظہر ہے، جب آتش جنگ شعلہ ور ہوتی ہے ہم میدان جنگ کے شہسوار ہوتے ہیں، جبکہ تم لوگ اسلحہ اور ہتھیار کے لحاظ سے بھی ہم سے زیادہ ہو اور تعداد کے لحاظ سے بھی، مگر ہم تم سے زیادہ باوفا اور صابر ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کافی تعداد میں دشمنوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ بدیل بن سریم نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا، اور بنی تمیم کا ایک شخص اپنے نیزے سے ان پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے حبیب زمین پر گر گئے۔ اٹھنے کا ارادہ کیا، مگر حسین بن نمیر نے فوراً ہی ان کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر حبیب بہشت برین میں پہنچے، ادھر تمیمی نے ان کے سر کو اٹھایا۔ حسین نے تمیمی سے کہا، حبیب کے قتل میں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے اسے اکیلے قتل کیا ہے۔ حسین نے کہا، اچھا ایسا کرو کہ حبیب کا سر مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دوں اور لوگوں کو یہ باور کراؤں کہ میں بھی ان کے ساتھ قتل میں تمہارے برابر کا شریک ہوں۔
اس کے بعد پھر تمہیں واپس کر دوں گا اور تم ہی اسے ابن زیاد کے پاس لے جانا اور اس سے انعام پانا۔ مگر وہ نہ مانا۔ ان کے دوستوں نے ان کے درمیان صلح کرا دی اور حسین نے حبیب مظلوم کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا کر اسے پوری فوج کے گرد گھمایا اور پھر اسے واپس کر دیا۔ محمد بن قیس کہتے ہیں، حبیب بن مظاہر کی شہادت نے امام کے دل پر گہرا اثر کیا اور آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ امام الصابرین نے ان کی شہادت پر یہ جملہ کہا: مجھے خدا سے امید ہے کہ میرے یار و انصار کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے حبیب کی لاش پر آ کر کہا: حبیب، تم خدا کے کس قدر مقبول بندے تھے کہ اس نے تمہیں یہ توفیق عنایت فرمائی تھی کہ ہر شب قرآن مجید کا ایک ختم کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس معاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب نماز ظہر سے پہلے جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے نماز کی ادائیگی کے لیے جنگ روک دینے کی پیشکش کو کوفیوں نے ٹھکرا دیا تو آپ نے دشمن کی تیر اندازی کے باوجود نماز کے لیے صفیں بنانے کا حکم دیا۔ زہیر بن کین اور سعید بن عبداللہ سے فرمایا کہ نمازیوں کی حفاظت کے لیے ان کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی، جبکہ بعض روایات کے مطابق امام علیہ السلام نے سعید بن عبداللہ اور عمر بن قرظہ کعبی کو نمازیوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ ادھر امام نے نماز شروع کی، ادھر دشمن نے تیروں کی بارش شروع کر دی اور دونوں پاک باز جاں نثار ہرانے والے تیر کے آگے سینہ سپر ہو گئے، مگر امام اور نمازیوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ ادھر نماز مکمل ہوئی، ادھر یہ زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ سعید بن عبداللہ کا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، خون آلود بدن اور شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پر گرتے وقت یہی کہا: اے اللہ، ان ظالموں پر لعنت بھیج اور ان پر اسی طرح عذاب نازل فرما جس طرح تو نے قوم عاد اور ثمود پر نازل فرمایا تھا۔ اے اللہ، میرا سلام اپنے پیغمبر تک پہنچا اور مجھے پہنچنے والے میرے اس رنج و درد کو آن جناب تک پہنچا اور اسے باخبر کر دے کہ میں سب کچھ اجر و ثواب اور تیرے رسول پاک کے نواسے کی مدد کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام سعید کے پاس پہنچے، دیکھا رم کے سانس باقی ہے۔ سعید نے آنکھ کھولی اور اپنے زمانہ کے امام کی آخری مرتبہ زیارت کی اور امام کے حضور عرض کیا: فرزند رسول، کیا میں نے وفا کی ہے؟ امام نے فرمایا: ہاں سعید، تم نے خوب وفا کی ہے۔ جس طرح نماز میں سب سے آگے تھا، اسی طرح بہشت میں بھی ہمارے آگے آگے ہوگے۔ اسی طرح عمر بن قرظہ کعبی بھی سعید کے ہمراہ امام کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کے سر اور سینے پر کئی تیر لگے، بدن زخموں سے چور چور ہو گیا۔ سخت زخمی ہو کر سعید کے ساتھ ہی زمین پر گرے۔ زندگی کی رمق باقی تھی۔ سعید اور امام علیہ السلام کی گفتگو سن رہے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو سعید نے کیا تھا: اے فرزند رسول، کیا میں نے بھی وفا کی ہے؟ امام نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو سعید کو دیا تھا کہ تم نے بھی خوب وفا کی ہے اور تم بھی ہمارے آگے آگے بہشت میں ہوگے۔ لیکن امام علیہ السلام نے یہاں رک کر ایک جملے کا اضافہ فرمایا: نانا رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ میں بھی حضور کی زیارت کے لیے ابھی آیا ہی چاہتا ہوں۔ حضرت امام آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف نے مذکورہ فداکار شہید کو ان الفاظ میں یاد فرمایا ہے: السلام علی عمرو بن قرظہ الانصاری۔ بروز عاشوراء حسین اور اصحاب حسین کی یہ ہے راہ و رسم کہ نماز تمام دوسرے مسائل کو اس قدر تحت الشعاع میں لیے ہوئے ہے کہ نواسۂ رسول، فرزند علی و بطول، نماز کے وقت دوسری تمام باتوں کو فراموش کر کے خون کے پیاسے دشمن سے صرف اور صرف نماز کے لیے عارضی جنگ بندی کا تقاضا فرما رہے ہیں
اور یہ ہے راہ حق و حقیقت کے لیے جد و جہد کرنے والے تمام مجاہدین کے لیے ایک درس ہے۔ ایسا درس جو امام الشہداء کے والد گرامی نے صفین کے موقع پر گھمسان کی جنگ کے عین موقع پر اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کو دیا ہے کہ جب حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ ابوالحسن امیر المؤمنین مصلح عبادت بچھا کر نماز کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سے پوچھا امیر المومنین معلوم ہوتا ہے کہ کسی پریشانی کا شکار ہیں؟ فرمایا ہاں، زوال آفتاب اور نماز ظہر کے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ ابن عباس نے کہا سرکار، ہم اس حساس موقع پر جنگ کو کس طرح روک کر نماز شروع کر دیں؟ مومنین کے امیر نے فرمایا ہم نماز ہی کے لیے تو ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ صفین کے موقع پر علی علیہ السلام سے نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ لیلۃ الحریر جیسی خطرناک رات بھی۔ بس آپ نے دو مقدس و معصوم پیشواؤں کا کردار، وہ بھی میدان جنگ میں، ملاحظہ فرمایا، جبکہ اس سے پہلے ہم 9 محرم کے حالات میں بیان کر چکے ہیں کہ امام الشہداء حسین بن علی علیہ السلام نے 10 محرم کی رات کی مہلت صرف اور صرف نماز، قرآن اور خدا کی عبادت کے لیے خدا سے بے خبر کمینہ فطرت دشمن سے طلب کی۔ آخرکار نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کے لیے دشمن سے ایک رات کی مہلت کا سوال کر رہے ہیں، یا عاشوراء محرم کے دن نماز کی ادائیگی کے لیے عارضی جنگ بندی کا تقاضا کرتے ہیں، اپنے اصحاب کو اس کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود پھر بھی ہم کہیں کہ نماز میں کیا رکھا ہے؟ آخر کس منہ سے؟ اور نماز کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط تاثر قائم کر کے ہم بروز قیامت حسین اور اصحاب حسین اور امیر المومنین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آیا وہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ جس نماز کو ہم نے برستے تیروں میں مصلح عبادت بچھا کر ادا کیا، تیغوں کے سائے میں بجا لائے، اپنے جانثار اصحاب شہید کرائے، تم اسے خفیف اور بے وقت سمجھ کر اس کی توہین کرتے تھے؟ ہم عزاداروں کے لیے تو نماز عزاداری کی زینت ہے، اور نماز کی توہین و تخفیف تو شمر، عمر سعد اور یزیدی فوج کے سپاہیوں اور کمانڈروں نے کی۔ محبان علی اور حبداران حسین کی نشانی ہی نماز اور عزاداری ہے، جو ہر نماز کے بعد امام مظلوم کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے اور عظیم کامیابی سے سرفراز ہوتے۔ نماز کی بجاوری اور خاک و خون میں غلطاں وفا کے مجسمے سعید اور قرظہ کے ساتھ گفتگو کے بعد امام نے اپنے دوسرے باوفا اور جانثار ساتھیوں سے، جو شہادت اور جاں بازی کی تڑپ میں لمحہ شماری کر رہے تھے، یوں مخاطب ہوئے: اے شرافت مآب عزیزو، اے بزرگ منش جاں بازو، اس وقت بہشت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں نہریں جاری ہیں، درخت خوش و خرم میووں سے جھول رہے ہیں، اور یہ ہیں سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے شہیدان راہ حق جو تمہارے منتظر ہیں، اور تمہارے اپنے پاس آنے کی ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ لہٰذا اب تم پر لازم ہے خدا اور اس کے پیغمبر کے دین اور رسول پاک کے حرم کی حفاظت اور دفاع کرو۔ مصیر الاحسان میں ہے کہ یہ سن کر اصحاب سید الشہداء علیہ السلام جنگ و شہادت کے میدان کی طرف جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسی زبردست جنگ کی کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حسین بن نمیر جو سیاہ کار تیر انداز سپاہ کا کمانڈر تھا، اس نے چند اصحاب حسین کی جاں بردی اور بے جگری کے ساتھ یہ لڑائی دیکھی تو 500 فوجیوں کو حکم دیا کہ اصحاب حسین پر یکبارگی تیروں کی بارش کر دی جائے۔ چنانچہ تیر اندازی کی وجہ سے امام کم سپاہ کے اصحاب کی اچھی خاصی تعداد زخمی ہو گئی، اور کافی سارے گھوڑے بھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کیونکہ اصحاب حسین علیہ السلام کی تعداد بہت ہی قلیل تھی، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی جب شہید ہو جاتا تو اس کی جگہ نمایاں طور پر خالی نظر آئی، جبکہ دشمن کی تعداد بے شمار تھی، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی مارا جاتا تو بظاہر کوئی خلا نظر نہ آتا، مگر اس قلیل سی مجروح اور زخمی تعداد نے دشمن کی فوج کے دانت اس طرح کھٹے کر دیے کہ ان کے ساتھ مقابلے کی طاقت جواب دے گئی۔